السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی، جنہوں نے بھارت میں مغل سلطنت کی نیو رکھی تھی اور بھارت نے اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے کئی خطرناک جنگ بھی کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کی زندگی کی کچھ دلچسپ باتیں۔ فرغانہ ازبکستان میں ظہیر الدین محمد بابر کی پیدائش ہوئی۔ جب بابر کی عمر محض 12 سال ہی تھی، تبھی ان کے والد عمر شیخ مرزا کا انتقال ہو گیا، جو کہ فرغانہ کے بادشاہ تھے۔ والد کے انتقال کے بعد بابر کو 12 سال کی عمر میں ہی فرغانہ کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ بادشاہ بننے کے تھوڑے وقت بعد ہی پانی پت کے میدان میں اپنی چھوٹی سی فوج کی بدولت بابر نے ابراہیم لودھی کی عظیم فوج کو یوں ہی شکست نہیں دے ڈالی تھی۔ بابر نے کم سن عمر سے ہی سیاست کو قریب سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی عمر بھلے ہی کم تھی، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے اجداد امیر تیمور کی طرح ایک عظیم سلطنت بنانا چاہتا تھا، جو اس وقت تک ایک گزرے زمانے کی یاد بن کر رہ گیا تھا۔ محض 14 سال کی عمر میں اس نے امیر تیمور کی ایتہاسک راجدھانی سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اس نے فرغانہ کو سمرقند سے جوڑ دیا، لیکن اسی دوران فرغانہ میں بغاوت ہو گئی۔ اس کے درباریوں نے اس کے چھوٹے بھائی جہانگیر مرزا کو فرغانہ کے تخت پر بیٹھا دیا، اور جب بابر فرغانہ پر واپس ادھیکار کرنے آ رہا تھا تو اس کی فوج نے سمرقند میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا، جس سے سمرقند اور فرغانہ دونوں ہی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ یہ بابر کے لیے ایک بہت مشکل گھڑی تھی، جسے وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھول پایا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے تاجکستان اور پوروی افغانستان کے بدخشاں کے خطرناک پہاڑوں میں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یہاں رہ کر بابر نے تاجک لوگوں کی ایک مضبوط فوج تیار کی اور 2 سال بعد 1501 میں پھر سے سمرقند جیت لیا۔ سمرقند حاصل کرنا بابر کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اگر اسے سمرقند حاصل ہو جاتا تو وہ شاید ہندوستان کا رخ ہی نہ کرتا، لیکن سمرقند کو وہ حاصل کرتا اور سمرقند پھر اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ ظاہر ہے سینٹرل ایشیا کی سیاست بدل چکی تھی۔ یہ امیر تیمور کے زمانے کا سینٹرل ایشیا نہیں تھا، اب وہاں ازبیکوں کا بول بالا تھا، جن کا لیڈر شیبانی خان، جو کہ بابر کی زندگی کا سب سے بڑا ویلن بھی تھا۔ شیبانی خان نے بابر سے پہلے سمرقند اور پھر فرغانہ لے لیا، جس کے بعد بابر بدخشاں کی پہاڑیوں میں اپنے چند وفادار سینکوں کے ساتھ مارا پھرتا رہا، اور پھر 1504 میں اس نے ہندوکش کی برفیلی چوٹیوں کو پار کر کے بلخ اور کابل دونوں پر اپنا قبضہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں بھی سیاسی چالیں چلی جا رہی تھی۔ دلی پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ پنجاب کا صوبے دار دولت خان لودھی اور ابراہیم لودھی کے چاچا عالم خان لودھی ابراہیم لودھی کو دلی کے تخت پر اب نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اسی سمے اور کوئی بھی تھا جو ابراہیم لودھی کو دلی کے تخت پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور اس شخص کا نام تھا رانا سانگا۔ ان سبھی نے بابر کو ہندوستان پر حملہ ور ہونے کا نیوتا بھیجا۔ بابر اب ہندوستان کی اندرونی سیاست سے واقف ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً فوج تیار کی اور ہندوستان پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے پہلے پانی پت، پھر کھانڈوا اور پھر چوسا، لگاتار جنگوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ بابر جو کچھ سمرقند اور فرغانہ میں نہ کر سکا، اس نے وہ ہندوستان میں کر دکھایا۔